بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. یہ 181ویں حدیث مبارکہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور خاص صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تشددوا علی انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پر بے جا سختی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے بھی تم پر سخت احکام آ جائیں، اللہ بھی تم پر سختی کر لے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے، کچھ قوموں نے، جیسے کہ بنی اسرائیل، شددوا علی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر سختی کی، سو اللہ جل شانہ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ اور آج جو لوگ اپنے چرچوں اور عبادت گاہوں میں پائے جاتے ہیں، جنہوں نے رہبانیت اور ترک دنیا کو اختیار کیا، یہ انہی لوگوں نے پیدا کیا، اور ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا۔ حدیث مبارک کا حاصل یہ ہے کہ اعمال کے اندر، دینی احکام کے اندر تشدد اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عبادات جتنی بھی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ تو فرض عبادات ہیں اور کچھ غیر فرض۔ جو پہلے سے شریعت کی طرف سے فرض عبادات ہیں ان کے تو اوقات بھی طے ہیں، ان کی مقداریں بھی طے ہیں، فجر کی رکعتیں کتنی، ظہر کی رکعتیں کتنی، عصر، مغرب، عشاء، ان میں تو ہم کمی بیشی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو نفل عبادات ہیں، غیر فرض عبادات ہیں، فرض کے علاوہ جتنی بھی عبادات، ان کے حوالے سے فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلیں، تشدد اور سختی اپنے اوپر نہ کریں، اور مستحبات کے اوپر بے جا تشدد نہ ہو، سختی نہ ہو، جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیے۔ رہبانیت ترک دنیا کو کہا جاتا ہے، دنیا ترک کر دینا، دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دینا، گھر بار کو ترک کر دینا، بیوی بچوں سے قطع تعلقی کر لینا، اور اپنے آپ کو جو ہے عبادات میں اپنے اوپر اتنی سختی کر لینا جو شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ پچھلی قوموں نے اس قسم کا معاملہ کیا تو اللہ کی طرف سے احکام بھی ان پر سخت آ گئے۔ اب پچھلی قوموں میں عبادت گاہوں میں رہنے والے راہب کہلاتے تھے، یہ دنیا سے الگ تھلگ خود کو رکھنے کی کوشش کرتے۔ آج بھی پادری ہیں، ان کی یہاں نندے اور پادری دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، شادی بیاہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا کہتے ہیں، اگرچہ اس کا نتیجہ سخت قسم کی بہرا روی، بدکاری کا نکلا ہے، لیکن اس قسم کا دعویٰ انہوں نے کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس امت پر یہ رحم فرمایا کہ اس قسم کی رہبانیت کو منع فرما دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ دین میں بے جا تشدد اور سختی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اسلام تو اعتدال کا درس دیتا، نفل اور مستحب عبادات کے اندر انسان اعتدال کے ساتھ جو ہے اور میانہ روی کے ساتھ عمل کریں، بے جا سختی اپنے اوپر نہ کریں۔
یہ دونوں قسم کی تعلیمات حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ یہ ہمیشہ مستقل پوری رات عبادت کرتے تھے، ذرا دیر کے لیے بھی آرام نہ کرتے، اور دن بھر مستقل روزے رکھتے تھے بلا ناغہ۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد بھی ان کی یہی معاملات ہوئے۔ ان کے والد نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ شادی بھی ہو گئی، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، پوری رات عبادات کرتا ہے اور دن بھر مسلسل روزے سے ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے کہ انہیں راحت پہنچاؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے کہ انہیں آرام دو، نیند دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل روزے رکھنے سے ان کو منع فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ ایک دن رکھ لیا کرو، ایک دن ناغہ کر لیا کرو، اور روزانہ قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن سے پہلے ختم کرنے سے ان کو منع فرما دی، اعتدال کی تعلیم دی۔ اس کے ساتھ اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ خواب بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی فی اللیل، یہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کی رات کو کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لیا کرتا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے انہیں رات کی عبادات کا، تہجد کا اور رات کا کچھ وقت اللہ جل شانہ کے سامنے گزارنے کی تلقین اور حکم فرمایا۔ تو یہ اعتدال کی تعلیم تھی کہ ایک طرف ایک صحابی کو بہت کثرت سے روزے اور مسلسل عبادات سے منع کرتے ہوئے اپنی جان کو، اپنی آنکھوں کو، بدن کو راحت پہنچانے کا حکم فرمایا، اہل عیال کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا، اور دوسرے کو عبادات کی تلقین کی۔ تو یہ ہے اعتدال اور میانہ روی۔ اس سے ہٹ کر ہم جو راہ اختیار کریں وہ تشدد والا راستہ ہوگا، سختی والا راستہ ہوگا، اور اسلام نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ گھر بار کی بھی فکر کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی حق دو۔ اہل و عیال، بیوی بچوں کی بھی حقوق ہے، لیکن اللہ کے بھی حقوق ہے۔ تو بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو، ان کی ادائیگی کا بھی فکر کرو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس قسم کا تشدد اختیار کرو گے، مستحبات میں سختی کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر وہ حکم فرض کر دے۔ بہت ساری عبادات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی کے ساتھ کرنے سے اس وجہ سے خود کو روکا کہ کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے۔ تراویح کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن پڑھی پھر روک دیا، اس ڈر سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو چونکہ حضور کی موجودگی میں فرض ہونے کا امکان تھا، اس کے بعد تو اب نیا کوئی فرض نازل نہیں ہو سکتا نبوت کی ختم ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں دوبارہ سے تراویح کا اہتمام ہونے لگا۔ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کا حکم کرتا۔ تو اعتدال کی تعلیم اور اعتدال کا درس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ تمام اعمال کے اندر انسان نہ بیجا سختی کرے، نہ ہی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔